السلام علیکم ناظرین، یہ میری اپنی زندگی کی بیتی ایک سچی اور دل موہ لینے والی کہانی ہے۔ اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو ناز و نخرے اٹھا کر پروان چڑھانے کے بعد ان کو اندھیرے کنویں میں تنہا زندگی گزارنے کے لیے مت دھکیلیں۔ ماں باپ اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، کسی طرح سے بھی انہیں اپنے ٹھنڈک دار سایہ سے الگ نہیں کرتے، مگر بیٹیوں کے نصیب میں قدرت نے یہ سایہ کم ہی عرصے کے لیے لکھا ہے۔ جب وہ درندہ صفت اور وحشی سایہ دار درخت میں ہر روز زہر آلودہ پھل کھاتی ہیں تو یہ زہر آہستہ آہستہ انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی مگر حسین و جمیل، لاڈلی اور سب کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ یہ سب بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ ان کی شادی کے بعد ان کی بیگمات بھی میرے ناز و نخرے جھیلتیں۔ میں 10 سال کی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بھائیوں کی تو پہلے ہی مجھ میں جان بستی تھی، مگر والد کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے باپ کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دی۔ 13 سال کی عمر میں والدہ اس جہان فانی میں مجھے تنہا روتا بلکتا چھوڑ کر چل بسیں۔ 15 سال کی کم عمری میں مجھے رخصت کر کے بھائی اپنے فرض سے شناسا ہو گئے۔ رخصت ہو کر سسرال آئی تو ساس نے خوب پیار دیا۔ چائے تک بنانی نہ آتی تھی، مگر ساس نے انتہائی شفقت اور محبت سے سب کچھ سکھا دیا۔ بہنوں جیسی نندیں تھیں، مگر ان کا بھائی یعنی میرا شوہر انتہائی سنگ دل اور بے رحم انسان تھا۔ سنا تھا کہ نکاح کے بعد شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے اور ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیتا ہے، مگر اچھے ہمسفر ہر کسی کے نصیب میں کہاں۔ میں نازک مزاج لڑکی ہر روز اس کے ستم کا نشانہ بنتی، وہ کام پر بھی نہ جاتا۔ آہستہ آہستہ ساس کے انتقال کے بعد سب بھائی علیحدہ ہو گئے اور ان کے جانے کے بعد تو جیسے ہر روز مجھ پر قیامت گزرتا۔ بنا کسی گناہ کے ہر روز میں چپ چاپ مار کھاتی۔ بھائیوں کو بھی کبھی آگاہ نہ کیا کہ وہ میرا دکھ برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے اللہ نے چاند سا بیٹا اور پھول سی بیٹی سے نوازا۔ بچوں کی پیدائش بھی پتھر دل انسان کو موم نہ کر سکی۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر آنے جانے والے ہر رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں کے بھی گھر آنے پر پابندی لگا دی۔ میرا گھر سے باہر جانا سخت ممنوع تھا۔ وہ مجھے مارتا، میں چپ چاپ سب سہ جاتی، مگر آج اس نے میری بیٹی کو مارا تھا کیونکہ اس نے نئے کپڑوں کی فرمائش کی تھی۔ 9 سال کی بچی کی بازو توڑ دی، مجھے بھی باندھ دیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی پر تشدد کر رہا تھا۔ میں یہ سب کیسے دیکھ سکتی تھی، مگر کر بھی کیا سکتی تھی۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، باپ کی آنکھوں میں مزید نفرت بڑھتی گئی۔ اب بچے بڑے ہو گئے تھے، اپنی ماں کو یوں روتا اور ذلیل ہوتا نہ دیکھ سکتے تھے۔ بہت برداشت کر لیا تھا انہوں نے۔ جوان ہونے تک ہر چیز، ہر رشتہ، ہر خوشی کے لیے انہیں ترسایا گیا۔ وہ ہمیں اب اپنے سامنے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ہم سے پیچھا چھڑانے کا سوچ لیا۔ اس رات کے اندھیرے نے ہماری زندگی مزید تاریک کر دی۔ اس نے میرا گلا دبانے کے لیے جیسے ہی میرے گلے پہ ہاتھ رکھا تو میری چینخ سے بچے جاگ اٹھے۔ اب وہ مزید خوفزدہ ہو گئے تھے۔ باپ بیٹے میں ہاتھا پائی بھی ہوئی اور محلے کے لوگ چینخوں پکار سن کر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا جس کا نشانہ وہ انسان بنا جو ہمیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ ہمارے محلے کا انتہائی خوبصورت اور سجیل نوجوان تھا۔ جیسے ہی اسے گولی لگی، ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ میرے ظالم شوہر کو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کی یوں سزا ملی۔ اب ہم چاہ کر بھی اسے رہا نہیں کروا سکتے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اتنا ہی برا کریں جتنا خود کے ساتھ برداشت کر سکیں۔ ظالم کی رسی جب اللہ کھینچتا ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ہر خوشی اور سہولت دیتے ہیں، مگر نصیب نہیں بدل سکتے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ موٹریبل کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔